سپریم کورٹ آف پاکستان، جی ہاں، پاکستان کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ آف پاکستان نے رشتے سے انکار پر خاتون پر تیزاب پھینکنے والے ملزم کی سزا کے خلاف اپیل خارج کر دی ہے۔ بڑی مہربانی ہے سپریم کورٹ کی، ورنہ وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ ہم اس کو بری کرتے ہیں تیزاب پھینکنے والے ملزم کو، لیکن ساتھ ساتھ ایک مشورہ بھی دیا ہے۔ جسٹس ہاشم کاکڑ صاحب یہ کیس سن رہے تھے، انہوں نے ریمارکس دیے ہیں کہ ملزم نے تیزاب پھینک کر اچھا کام نہیں کیا، اگر وہ ناکام عاشق تھا تو خود کو مار کر تاریخ میں نام پیدا کرتا، امر ہو جاتا۔ سبحان اللہ، یہ اپنے والوں سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج ہیں۔ اب وہ لوگ جو ایسے ججز کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر لائے ہیں پورے پاکستان سے، جو ان کے مطیع بن کر رہ سکتے ہیں، اس طرح کے ریمارکس اور فیصلے برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ پورے پاکستان میں نہیں، پوری دنیا میں سب کو پتہ چلے گا اب کہ پاکستان میں کتنے اعلیٰ ہائی فائی قسم کے ججز ہیں۔ جس طرح وہ اپنے سرفراز ڈوگر صاحب نے اسد طور کا جو ریکویسٹ تھی کہ جناب میرا رائٹ ٹو ٹریول ہے، میں بنیادی انسانی حق ہے، میں نے پڑھنے کے لیے باہر جانا ہے، ایک ورکشاپ اٹینڈ کرنے جانی ہے، تو آپ کی مہربانی مجھے کورس کرنے کے لیے، یہ ورکشاپ اٹینڈ کرنے کے لیے امریکہ جانے دیں۔ تو انہوں نے کہا اپلیکیشن ریجیکٹڈ، بس اس کے علاوہ فیصلے میں کچھ نہیں لکھا، کون سے قانون کے تحت، کیوں، کیا، کیسے، نہیں، انہوں نے کہا اپلیکیشن ریجیکٹڈ، اللہ اللہ خیر صلی اللہ بہن ہی۔ اب چیف جسٹس پاکستان نے اگلے روز حکومت کو خط لکھا ہے، انہوں نے کہا کہ ایسے کرو، یعنی رجسٹرار سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ چیف جسٹس کا آرڈر ہے کہ تمام کے جو جج ہیں ریٹائرڈ ہو گئے ہیں سپریم کورٹ کے، ان کو سیکیورٹی فراہم کرو، اور کوئی قانون کا حوالہ نہیں دیا۔ ظاہر ہے جب قابل جج آئیں گے سپریم کورٹس میں، ہائی کورٹس میں، تو یہی ہوگا۔ انہوں نے نہیں بتایا کہ کون سے قانون کے تحت ان کے پاس یہ اختیار ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نوٹیفیکیشنز نکالتی ہے سرکار، صبح دوپہر شام نکالتی ہے، اس میں لکھا ہوتا ہے کہ آئین کے آرٹیکل فلاں کے تحت، یا ایکٹ آف پارلیمنٹ فلاں کے تحت، فلاں قانون کے تحت، فلاں ریگولیشن، نہیں، کچھ نہیں۔ ظاہر ہے کوئی قانون ایسا ہے ہی نہیں کہ پاکستان کے تمام ریٹائرڈ ججوں کو سرکار سیکیورٹی دے گی، لیکن بہرحال چیف جسٹس آف پاکستان نے جس طرح بغیر کسی قانون کو بتائے آرڈر دیا ہے سرکار کو کہ وہ ججوں کو سیکیورٹی فراہم کرے، ریٹائرڈ ججوں کو، اور یہ بھی نہیں کہ یہ کوئی عدالتی فیصلہ ہے، نہیں، یہ ایک ایڈمنسٹریٹو آرڈر ہے، انتظامی آرڈر ہے، یعنی چیف جسٹس نہ ہو گیا وزیر اعظم پاکستان ہو گیا۔ وزیر اعظم پاکستان بھی ایسا فیصلہ دے تو اسے کیبنٹ سے منظوری لینی پڑتی ہے۔ چیف جسٹس نے اکیلے ہی اپنے جو چیمبر ہے اس میں رجسٹرار کو بلوا کر یہ ڈکٹیٹ کروا دیا ہے کہ ایسے کرو، ایک چٹھی لکھ دو، میری طرف سے آرڈر دے دو حکومت کو کہ وہ تمام ریٹائرڈ ججوں کو سیکیورٹی فراہم کرے۔ سبحان اللہ، بندہ پوچھے آپ کو یہ اختیار کس نے دیا ہے؟ آپ وزیر اعظم ہیں، چیف ایگزیکٹو ہیں، آپ نے کوئی کیبنٹ سے منظوری لی ہے اپنے اس حکم کی، یا آپ کوئی پارلیمنٹ کے ممبر ہیں، آپ نے کوئی قومی اسمبلی میں کوئی بل پیش کیا تھا جو منظور ہو گیا ہے، یا آپ پاکستان کے صدر ہیں جس نے کوئی آرڈیننس جاری کر دیا ہے؟ آپ کون ہیں؟ جیسے سرفراز ڈوگر صاحب کو نہیں پتا کہ کس قانون کے تحت اسد طور کو باہر جانے سے روکنا ہے، یا جیسے اپنے یہ جو چیف جسٹس ہیں ان کو نہیں پتا، میں نہیں، اب جسٹس ہاشم کاکڑ صاحب نے پتہ نہیں کون سے قانون کے تحت خودکشی یعنی کہ مذہب میں حرام کام کا مشورہ دیا ہے کسی ملزم کو۔ تیزاب پھینکنا ایک کبھی حرکت ہے جو اس ملزم نے کی، ایک گھٹیا حرکت ہے جو خاتون سے خاتون کا رشتہ دینے سے انکار پر اس نے اس کو سزا دی۔ یہ ایک کبھی حرکت ہے جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، لیکن جو جج صاحب سپریم کورٹ کے جج اسے مشورہ دے رہے ہیں کہ یار تو ایسے کرتا، تو تیزاب نہ پھینکتا، اگر تو بڑا ہی ناکام عاشق ہے تو تاریخ میں امر ہو جاتا، تو اپنے آپ کو مار لیتا۔ یہ جج صاحب ہے سپریم کورٹ کے جج، جو جس آئین کا حلف اٹھا کر جج بنتے ہیں اس میں لکھا ہے کہ اگر کوئی قانون، کوئی آئین کی شک غلطی سے قرآن و سنت کے منافی بن جائے تو دیٹ ول کنسیڈرڈ اسٹینڈ نل اینڈ وائڈ ہو جائے گی، اسی وقت وہ ختم ہو جائے گی، اس کو ختم کر دیا جائے گا، پارلیمنٹ اس کے لیے فوری طور پر ایکشن میں آئے گی۔ ایسا کوئی مسودہ قانون پاکستان میں منظور نہیں ہو سکتا جو قرآن و سنت کے اصولوں کے منافی ہو۔ اگر کوئی ایسا
قانون پہلے سے موجود ہے جو بعد میں نظر سے گزرا ہے، جس کے متعلق اسلامی نظریاتی کونسل کہہ دے، کوئی عدالت کہہ دے، پارلیمنٹ کی اپنی نظر میں آ جائے کہ ہاں یہ اسلام کی قرآن و سنت کی تعلیمات کے منافی ہے، تو اس کو بھی بدل دینا ہے، ختم کر دینا ہے فوری طور پر۔ لیکن پاکستان کی اعلیٰ ترین آئینی عدالت کے معزز جج صاحب یہ مشورہ دے رہے ہیں ایک ملزم کو کہ تم حرام موت مر جاؤ، ایسی موت جس کا ہمارا مذہب اجازت نہیں دیتا۔ تو پھر یہ جو کمپٹنس ہے ان معزز جج صاحبان کی جو ان لوگوں کو لے کر آئے ہیں، لگتا ہے کہ یہ جج وہ بندوقیں ہیں، وہ جو سردار کا لطیفہ آپ نے سنا ہوگا نا کہ وہ جنگ ہو رہی تھی تو سردار کو جنگ لڑنے کے لیے بھیجا کہ جاؤ جا کر فائرنگ کرو، تو سردار صاحب کھڑے رہے، وہ پریشان ہوئے، تھوڑا سا آگے گئے، پھر واپس آئے، پھر انہوں نے افسر کو زور سے سلوٹ مارا اور کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا اب کیا ہوا؟ ان کا جناب بندوق تو میں چلا دوں گا، بس یہ بتا دیں کہ رخ کس طرف کرنا ہے۔ اب اگر کسی فوج کے افسر کو یہ بھی پوچھنا پڑے کہ اس نے کس طرف بندوق کا رخ کر کے چلانا ہے، تو افسر نے کہا کہ یار ایسے کرو کہ بس بندوق چلا دو، جس بھی طرف منہ کرو گے نا فائدہ دیس کا ہی ہوگا، دشمن کی طرف کرو گے تو ظاہر ہے دیس کا فائدہ ہوگا، اور اگر اپنے آپ کو بھی مار لو گے تو بھی دیس کا ہی فائدہ ہوگا۔ نہیں، یہ جو ججز ہیں، جو انکمپیٹنٹ ججز ہیں، یہ اب اہل قوت کے اپنے ہی گلے پڑ جائیں گے، اس حکومت کے اپنے ہی گلے پڑ جائیں گے۔ یہ ایسے ایسے نابغہ روزگار کارنامے سر انجام دیں گے ہائی کورٹس میں اور سپریم کورٹس میں کہ یہ شہباز حکومت کی جو ٹوپی ہے اس میں مزید ایک پر لگا کر ایک جائیں گے اور ان کی عزت میں، ان کی شان میں مزید اضافہ کریں گے۔ یہ وہ بندوقیں ہیں جو موسٹ پروبیبلی اور ایلیجڈلی اہل قوت اور اہل سیاست دونوں پر ہی چل سکتی ہیں۔